والد تھے اس زمانے میں، ایک حیدرآباد کے میئر تھے ندوی صاحب، ان سے تو خیر فون پہ میری بات چیت رہتی تھی، اور ایک تیسری شخصیت تھے شاہ بلیغ الدین، جی جی، ان سے بھی، کیونکہ شاہ بلیغ الدین پاکستان میں ہمارے پڑوسی ہوتے تھے، ہم ایک ہی گلی میں رہتے تھے فیڈرل ایریا میں، تو وہ ایک الگ پوری ان کے حوالے سے میری کچھ یادیں ہیں، تو ان سے بھی میری فون پہ بات ہوئی، میں مل نہیں پایا اور تینوں کا انتقال ہو گیا۔ تو آج چونکہ ہم حقی صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا حقی صاحب کا تعارف ان نوجوانوں کے لیے، آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے کرواؤں جو شاید اس نام کی اہمیت اور ان کے مرتبے اور مقام سے واقف نہیں ہیں۔ حقی صاحب 15 دسمبر 1917 دہلی میں پیدا ہوئے، دہلی ہی سے ایم اے انگریزی کیا اور تقسیم ہند کے بعد ہجرت کر کے کراچی آ گئے، اور حقی صاحب کے والد یعنی آپ کے دادا مولوی احتشام الدین بھی جو ہے، ان کو بھی اردو ادب کی خدمت کا اتنا ہی شوق تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے دیوان حافظ اور رباعیات عمر خیام کا اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا، وہ بھی لغت نویس تھے، اور بابا اردو مولوی عبدالحق کے ساتھ انہوں نے بھی کام کیا تھا، جن کے ساتھ بعد ازاں جب اردو بورڈ بنا، اردو لغت بورڈ، تو سیکریٹری تھے آپ کے والد صاحب ان کے ساتھ۔ تو حافظ صاحب کو میں نے ایک بات اور پڑھی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے جو ساتھ کے بزرگ دوست تھے وہ ان کو چاند صاحب کہہ کر بلاتے تھے، یعنی ان کا گھر میں خاندان میں چاند صاحب نام تھا۔ اچھا جی، اور آپ حقی صاحب نے حکومت پاکستان کے محکمہ اطلاعات میں بھی جو ہے وہ کافی عرصے جاب کی ہے، وہ اطلاعات، اشتہارات، مطبوعات اور فلم سازی سے منسلک رہے، اور پھر ترقی اردو بورڈ کراچی اور مقتدرہ قومی زبان کے لیے گراں قدر ان کی علمی خدمات ہیں۔ کثیر اللسان انسان تھے، محقق تھے، اردو، عربی، فارسی، انگریزی، ہندی، سنسکرت، ٹرکش اور فرانسیسی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ جی، ان میں سے خاصی زبان پہ عبور رکھتے تھے اور بہت سی زبانوں کی معلومات تھے، ہمارے لسانیات تھے تو وہ ہر زبان سے ان کو دلچسپی تھی۔ بالکل، شاعر تھے، افسانہ نگار تھے، مترجم تھے، لغت نگار تھے، ماہر اشتہارات، کاپی رائٹر، اور میں نے سنا ہے کہ مصور بھی تھے، اور کلاسیکل موسیقی سے بھی ان کو بڑا لگاؤ تھا۔ بالکل، تو آج ان کی یادیں ہم آپ کے ذریعے تازہ کریں گے۔ مجھے یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ 2500 سے زیادہ نغمات اور گیت لکھے انہوں نے، میری تحقیق کے مطابق، یہ بات نہیں، جی یہ میری سرچ کے مطابق میں نے یہ دیکھا، جس میں سب سے زیادہ جو ہر عام آدمی اس دور کا جانتا تھا وہ ایک غزل تھی، تم سے الفت کے تقاضے نہ نباہے جا۔ آپ کی مراد ہے کہ جو کچھ ان کا پورا کلام ہے وہ 2500 میرا خیال ہے غزلیں اور گیت جو ہیں، اور اس میں ہاں، اور مطلب لکھے انہوں نے، نغمے لکھے، ہاں 60 سے زائد کتابوں کے مصنف، اور ان میں سے کچھ کتابیں، اب کیا نام لیے جائیں، 60 کتابوں کے پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا، تو بہت متنوع کام ان کا نظر آتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے علمی کارناموں کی اس قدر پذیرائی نہیں ہوئی جس قدر ہونی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یوم پیدائش اور یوم وفات کافی خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں تو حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا تھا، اور ستارہ قائد اعظم بھی، تمغہ قائد اعظم بھی ان کو ملا تھا، ستارہ امتیاز بھی ان کو ملا تھا۔ تو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ وہ گھر میں کیسے تھے۔ آپ سب سے چھوٹے ہیں نا؟ جی میں سب سے چھوٹا۔ اچھا، کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 6 تھے۔ جی جی، بیچاری بہن ہماری، ان کا ایک اکلوتی بہن تھی، جی، تو ہم 5 بھائی ابھی ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اور آپ بھائیوں میں اور بہنوں میں سب سے چھوٹے گھر میں؟ سب سے چھوٹے ہیں۔ تو باقی بھائیوں کا کیا حال ہے، کیا کرتے رہے وہ لوگ، ان کے بارے میں بتائیے۔ بھائی بھی اشتہارات سے اچھا، وہ اچھا، کمپنی میں رہے، اچھا، بخاری میں کام کیا انہوں نے کافی عرصے، پھر اپنی کمپنی چلائی انہوں نے۔ دوسرے بھائی سب سے پہلے کینیڈا گئے تھے، اچھا، عمران، سب سے بڑے بھائی کا نام سلمان حق، اور پھر عمران جو کہ کمپیوٹر سے متعلق ہیں، پروگرامر تھے، سسٹم انالسٹ تھے، تو کینیڈا آئے تھے، انہی کے پیچھے ہم لوگ سب آئے۔ اچھا، اور تیسرے بھائی فائنینس سے متعلق ہیں، واہ، الگ الگ شعبے سب کے، جی ہاں۔ امریکہ سے BBA کرنے کے بعد پہلے بینک سے متعلق رہے تھے وہ UBL سے، پھر وہ یہاں کے فائنینشیل کمپنیز میں کام کیا انہوں نے، CIBC بڑکنڈی میں اور ایمز میں۔ پھر ہمارے بھائی ہیں شایان حقی جو کہ پائلٹ اچھا
تھے اور اب حال ہی میں ریٹائر ہو کے لندن میں رہ رہے ہیں وہ. پاکستان میں تھے پائلٹ؟ جی پی آئی اے میں. پی آئی اے میں پائلٹ تھے. واہ، جہاز اڑائے ہیں. وہ بڑا اچھا دور تھا پی آئی اے کا. ہاں ہاں. پھر بہن تھی ہماری. اچھا. اور انہوں نے بھی ماسٹرز کیا تھا انٹرنیشنل افیئر میں. اور پھر شادی ہو گئی. ہمارے جو بہنوئی ہیں وہ ملٹری سے متعلق تھے. اچھا. اور پھر وہ یہاں پہ 2001 میں یہاں آ گئی. اچھا. اور آپ کی والدہ بھی جو ہے وہ بڑی علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، سلمہ حقی صاحبہ. کیا تھا علی گڑھ سے. جی ہاں. اور پھر وہاں پڑھایا بھی. اردو کی پروفیسر تھی. جی. پھر یہاں پہ ساری زندگی پڑھایا کراچی میں. جی. تو وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی تھیں گورنمنٹ ویمنس کالج میں. اچھا. پھر یہ روڈ والے. پھر روڈ میں. جی جی. اور وہیں سے ریٹائر ہوئیں. اور خود ایک ادیبہ تھیں وہ. ان کی ایک کتاب تھی، ان کا کتاب کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ جی اس کا نام تھا شہیدان وفا کا خون بہا کیا. واہ. انتقال کے بعد ان کی شائع ہوئی. اچھا. جی. اس میں صفیہ اختر جو جانثہ اختر صاحب کی بیوی تھیں، ان کا پورا ذکر ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ علی گڑھ میں ان کے ہمراہ رہتی تھیں. ان کا ایک ہی کمرہ تھا. اور تو ان کی زندگی پوری انہوں نے. بالکل. میں نے اس کا ایک پیرا کہیں پڑھا تھا، مجھے بہت لطف آیا تھا اس بات پر. علی گڑھ یونیورسٹی کا حال انہوں نے بڑا تفصیل سے اس میں لکھا. بالکل بالکل. اچھا. لیکن ہم پہلے اب ذرا شروع کرتے ہیں، حقی صاحب کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ حقی صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا، یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے جو میں نے پڑھا ہے ادھر ادھر، کہ وہ 18 گھنٹے دفتر میں گزار دیا کرتے تھے اور گھر صرف سونے جاتے تھے. بالکل یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی صحبت بہت کم ملی. اچھا. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ملاقات ہوئی، ہماری بہت کم ملاقات ہوئی. اچھا اچھا اچھا. ان کے بارے میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے طیب رضا عابدی. انہوں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، وہ میری نظر سے گزرا، میں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ سے وہ کرنا چاہ رہا ہوں. کہ انہوں نے لکھا کہ شان الحق حقی خود نمائی کو ناپسند کرتے تھے اور نسبتاً تنہائی پسند تھے. آپ کو اپنے کام سے اتنا لگاؤ تھا کہ گھر والوں کو وقت نہ دے پاتے اور اس کی شکایت اکثر ان کے بچوں کو رہتی تھی. وہ اپنے کام میں اس قدر مگن رہتے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ ان کے بچے کس کلاس میں زیر تعلیم ہیں. جب کوئی مہمان آتا اور پوچھتا کہ فلاں بچہ کس کلاس میں ہے تو بچے سے کہتے کہ بھائی بتاؤ کس کلاس میں ہو. بالکل ہے نا. تو یہ طیب صاحب جنہوں نے لکھا ہے، ان کو آپ جانتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں میں ان کو جانتا ہوں. اچھا جانتے ہیں. چلیں جناب، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ابھی آپ سے کرنی ہے. آپ کے بارے میں بھی مجھے کچھ پوچھنا ہے، لیکن آپ نے بڑی کثر نفسی سے کام لیا. آپ نے کہا کہ بھائی میرے بارے میں جتنی کم سے کم بات ہو اتنا اچھا ہے. تو آج ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم حقی صاحب کے بارے میں زیادہ بات کریں گے. تو خواتین و حضرات، حقی صاحب کے اعزاز میں یا شان میں آج کا ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، اور عدنان حقی ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک ٹائم ہو رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. خواتین و حضرات، میں واپس آ چکا ہوں. پروگرام ہے جگہ خالی ہے، اور آج اس پروگرام کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ آج کا یہ پروگرام ہم نے شان الحق حقی صاحب کی یاد میں ترتیب دیا ہے، اور ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے عدنان حقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں حقی صاحب کے بارے میں، وہ چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں. ہم نے ان کی تحریریں تو پڑھی ہیں، 60 سے زائد ان کی کتابیں تھیں. کچھ کتابوں کا مطالعہ ہر کسی نے کیا ہوگا، لیکن ان کی شخصیت کیا تھی، گھر میں وہ کیسے تھے، اس پہلو پر ذرا ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. تو عدنان صاحب، میں ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں. بس انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ وہ بہت ذہین آدمی تھے، تھوڑے بھلکڑ بھی تھے. اچھا. اور انہوں نے خود اپنے آپ پہ ہی ایک نظم لکھی تھی، بھائی بھلکڑ. اچھا. تو 1965 میں لندن گئے تھے کسی کورس کے لیے، تو وہاں پہ بی بی سی والوں نے فرمائش کی کہ بچوں کے پروگرام کے لیے کوئی نظم لکھ دیجیے. تو انہوں نے وہیں وہ اچھا کچھ چیزیں بھول گیا ہوں گے راستے میں ادھر ادھر. اچھا. یہی موضوع یاد آیا تو انہوں نے اپنے آپ پر ہی وہ تو وہ بالکل ان کی ہی
وہ تھی. مطلب وہ بڑے طنز و مزاح کے بڑے شائق آدمی لگتے ہیں, مسکرانے کے, ہنسنے بولنے کے. کتابوں کی نوک جھوک کے نام سے جی جی, مزاحیہ مضامین. ایک معاشرتی مسائل اور لطائف کچھ ایسی بھی ایک کتاب کا نام ہے. جی ہے ہاں, نا؟ وہ ہے ادبی مسائل و لطائف. اچھا, ادبی مسائل و لطائف. وہ تو آپ لوگوں سے بھی اسی طرح شگفتہ باتیں کرتے تھے جب بھی موقع ملے؟ ہاں کرتے تھے بالکل. جب بھی یعنی ہمیں تو ان سے دوسروں سے بات کرتے ہوئے وہ زیادہ دیکھتے تھے, ہم سے ان کی بات ہو نہیں پاتی تھی. اگر وہ گھر میں ہوتے بھی تھے, ان کے بغیر ایک تو کھانا ہم نہیں کھا سکتے تھے جب تک ابا میز پہ نہ آ جائیں, تو کھانا لگا رہتا تھا اور ہم ان کا انتظار کرتے تھے. یہ حکم تھا ہماری اماں کا. تو وہ اگر وہ آ بھی گئے, وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن وہ تو کہیں اور ہیں, کسی اور, وہ تو کسی اور دنیا میں ہیں, اور ان کی نظریں کہیں اور ہیں, وہ کسی سوچ میں غرق ہیں. تو ہماری ہمت بھی نہیں ہوتی تھی زیادہ بات کرنے کی. تو وہ ہم ان کو دوسروں سے بات کرتے ہوئے زیادہ سنتے تھے, ہم سے ان کی گفتگو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. اچھا. لیکن جیسے آپ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا ان پہ کہ کبھی غصہ ہوتے تھے. ہاں ہاں. تو غصہ, اب آپ حیران ہوں گے کہ کس بات پہ غصہ ہوتے تھے. غصہ اس بات پہ ہوتے تھے کہ گھر کے ٹیلی فون کا بل اتنا کیوں آیا ہے, بجلی کا بل اتنا کیوں آیا ہے, تم لوگ احتیاط نہیں کرتے. دفتر کی گاڑی فلانی جگہ کیوں گئی تھی کسی کام سے. یعنی وہ چیزیں جن کے لیے ان کو نہیں پے کرنا پڑتا تھا. اچھا. ٹیلی ویژن کارپوریشن پے کرتی تھی بجلی کا بل اور ٹیلی فون کا بل اور گاڑی, لیکن ان کا غصہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ مس یوز کیسے ہوا, بالکل اتنا بل کیسے آیا. پرانے دور کے لوگ ایسے ہی تھے جناب, اسی لیے وہ دور بہت اچھا دور تھا. اماں ہماری رکشہ ٹیکسی کی پیچھے بھاگ رہی ہوتی تھی, لیکن دفتر میں کی گاڑی گھر پہ کھڑی ہوتی تھی ڈرائیور کے ساتھ, لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتی تھی. تو وہ بڑے سخت تھے. کھانے پینے میں کیسے تھے؟ بہت زیادہ پسند کرتے تھے کھانا پینا؟ کھانے پینے کے شوقین تھے, ہاں کم خوراک تھے. اچھا. اچھے کھانے بہت پسند. آپ کے گھر میں زیادہ تر دہلی کے کھانے پکتے تھے سارے؟ ظاہر ہے. کوئی شیف ویف رکھا تھا کہ یا والدہ؟ ہمارے یہاں ایک ملازم تو نہیں کہنا چاہیے ان کو, ہمارے پالنے والے تھے, غفور ان کا نام تھا, اور وہ میری پیدائش سے پہلے سے ہمارے یہاں تھے اور ہمارے یہاں ہی ان کا انتقال ہوا. تو وہ ساری زندگی وہ ہمارے ساتھ رہے, وہی کھانا بھی پکاتے تھے, ہمیں پالا پوسا انہوں نے ہمارا ساری, کیونکہ اماں بھی کام کرتی تھیں اور ابا بھی مصروف رہتے تھے, تو وہ ہمارے لیے سمجھیے کہ ایک بڑی ان کی حیثیت تھی گھر میں. اچھا, دونوں ادبی دنیا سے تعلق رکھتے تھے, دونوں جو ہے علمی خاندانوں سے ان کا تعلق تھا. تو آپس میں آپ کی والدہ اور والد کو کبھی آپ نے دیکھا کہ ویسے ہی ہنس رہے, بول رہے ہوں, خوشگوار موڈ میں ہوں, کبھی دونوں مل کے باہر کہیں تفریح کے لیے جا رہے ہوں؟ ہاں, اکثر وہ تو جلسوں میں اور مشاعروں میں ساتھ جایا کرتے تھے. اچھا. اور خوب گفتگو دلچسپ بھی ہوتی تھی ان کی, یعنی خوشگوار بھی اور کبھی کبھار نوک جھوک بھی ہوتی تھی. تو وہ بھی بڑی ادبی ہوتی تھی, وہ بھی سننے والی چیز ہوتی تھی. بالکل. تو کیونکہ بڑی شائستہ گفتگو ہوتی تھی اس میں بھی, غصے کے عالم میں بھی وہ کوئی اگر برے الفاظ مجھ سے نہیں نکلتے تھے. واہ کمال. تو وہ اس دور کے لوگ, وہ اس دور کے لوگ. اچھا, زبان سننے کو نہیں ملتی. بالکل وہ زبان نہیں سن. آپ سے جو ہے جب گفتگو ہو رہی ہے تو کچھ مجھے وہ چاشنی آ رہی ہے, یہ ہے نا کہ جو پرانے دور کی تحفے اب ہم لوگوں کے پاس تھوڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں, اور شاید ہماری اگلی نسل جو ہے رہ گیا ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ جس دور کے شخصیت تھی اس دور میں تو بڑے بڑے مشہور رائٹر گزرے ہیں, شاعر گزرے ہیں, ادیب گزرے ہیں, تو ان کے دوست احباب تو سارے بڑے بڑے مشہور لوگ ہوں گے, وہ گھر آتے ہوں گے, تو جب وہ آتے تھے تو ان کے درمیان آپس میں کیا گفتگو ہوتی تھی, کچھ یاد ہے آپ کو؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ موجود نہیں ہوتے تھے. اچھا. یعنی ابا کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بلا کے ملوائیں لوگوں سے یا بیٹھنے کو کہیں, لیکن یہ کہ ہم کچھ دینے کے لیے کمرے میں چلے گئے, آگے ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, تو تھوڑی بہت کان میں پڑ جاتی تھی, لیکن ہم اب بیٹھتے نہیں تھے. اچھا, وہ آپ نے ایک واقعہ مجھے, ہاں وہ ایک واقعہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی صاحب کوئی ادیب آئے تھے تو دونوں بیٹھ کے صرف کتابیں پڑھ رہے تھے, آپس میں کچھ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتے تھے یا وہ گھر سے کوئی آتے تھے, تو وہ دونوں خاموش بیٹھے, وہ اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں, بیچ میں کوئی تبصرہ انہوں نے کچھ کر دیا, ارے بھائی کیا نامعقول بات لکھی ہے انہوں نے. اچھا. اور پھر وہ اپنی کتاب پڑھنے لگے. ہاں, لیکن وہ عام جیسی لوگوں کی گفتگو ہوتی وہ آپ نے کبھی ہوتی تھی, لیکن یہ کہ
یعنی کانوں میں پڑتی تھی ہمارے، لیکن ہم اس میں شامل نہیں ہوتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی سالانہ آپ لوگوں کی کوئی تقریب ہوتی تھی؟ یہ ہوتا تھا کہ لے کے باہر آپ لوگوں کو سب بہن بھائیوں کو جا رہے ہیں؟ پکنکس وغیرہ پہ ہم جاتے تھے ساتھ. اچھا. ہم کو بہت شوق تھا. ہم ان کے ایک دوست تھے امین الاسلام زبیری صاحب، تو وہ پکنک سے اکثر پروگرام ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کے خاندان کے ساتھ. تو ہاؤس بے اور سنسکرٹ وغیرہ لوگ جاتے تھے اور دن بھر گزارتے تھے وہاں. وہ ہمارا ان کے ساتھ. اس وقت لگتے تھے کہ یہ ادیب شاعر ہیں یا لگتے تھے کہ صرف باپ ہیں؟ وہاں بھی کہیں وہ گم ہوتے تھے، آمد ہو رہی ہوتی تھی. صحیح. تو یہی ہوتا تھا. اچھا، مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی لفظ اگر ان کو کھٹکتا تھا اور اس کی وہ جو چاہتے تھے کہ یہ صحیح لفظ کے بارے میں کوئی وہ نہ رہے تو وہ باقاعدہ کال کرتے تھے. تو یوسفی صاحب کبھی گھر بھر آتے تھے ساتھ، کبھی بیٹھے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اکثر آتے تھے اور ابا بھی اکثر ان کے یہاں جاتے تھے. اچھا. کیونکہ ان کی محفلیں بہت ہوتی تھیں. اچھا. یوسفی صاحب کے یہاں. اور لیکن ابا مشاعروں سے کتراتے تھے. اچھا. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بڑا وقت ضائع ہوتا ہے مشاعرے میں. اچھا. بیٹھنا پڑتا ہے گھنٹوں تھوڑی سے پڑھنے کے لیے، اور اتنی دیر میں تو میں 2 کتابیں پڑھ لیتا ہوں. بالکل بالکل یہی بات ہے. آنکھوں سے ہر وقت کتاب لگی رہتی تھی. اچھا، ان کی تیار کردہ آکسفورڈ انگریزی اردو لغت بہت بڑا کام ہے ان کا، جو بہت مشہور ہے اور آج تک لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک یہ جالتا رہے گا. ہاں بالکل. اردو الفاظ کے تلفظ پر انہیں بہت عبور حاصل تھا اور اسی لیے ان کی تیار کردہ فرہنگ تلفظ اپنی مثال آپ ہے. تو آپ لوگوں کو ٹوکتے تھے تلفظ پہ؟ ہمیں نہیں ٹوکتے تھے. وہ ہمارے ایک اور عزیز تھے، ان کے دوست بڑے قریبی، وہ بہت ٹوکتے تھے، لیکن ابا ہمیں زیادہ نہیں ٹوکتے تھے. اماں درستی کر دیتی تھیں. اچھا. خود بخود ایسا تھا کہ ہم کچھ زیادہ غلط بولتے نہیں تھے. اچھا. تو کیونکہ جو زبان ہم گھر میں سنتے تھے وہی ہم بولتے تھے. ہاں، تو اس لیے تو شاید اس لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی بچوں کے ساتھ نہ کھیلو، پتہ نہیں زبان خراب ہو جائے گی. یہ سب کچھ نہیں. اچھا. اور پھر عموماً شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، جیسے اب وہ پورا پاکستان جاننا، وہاں سارے لوگ تھے، وہ یہاں آ گئے اور مونٹریال میں آ کر آپ کے گھر میں تھے اس وقت، ہے نا؟ اور وہیں سے سنا کہ ڈکشنری بورڈ کا زیادہ کام. جی وہ اتنے مصروف تھے. جب میرے ساتھ 8 سال رہے وہ مونٹریال میں، لیکن وہ اتنے مصروف تھے کہ یہ نہیں جیسے میں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، کچھ تو میں مصروف اپنی زندگی میں، ظاہر ہے، تب وہ دعا میں، اور باقی اگر تھوڑا بہت وقت ہوتا تھا تو ان سے گفتگو زیادہ نہیں، کھانے وانے کی میز پہ تھوڑی بہت بات ہو گئی، کیونکہ وہ کام بہت لیٹ ہو گیا تھا اور ان کو جلدی مکمل کرنا تھا، تو وہ دن رات اس میں لگے رہتے تھے. تو ان کے پاس، ان کے لیے تو بہت اچھا موقع تھا کہ وہ یہاں آ گئے پاکستان سے، ہے نا؟ اور والدہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور والد بھی تھے. اور کچھ آخری دنوں کے ایام کا کچھ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا ایسا وقت گزرا کہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا وہ رہا کہ آپ نے، مطلب سب سے اولاد کے لیے تو سب سے مشکل بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھے اور جاتا ہوا دیکھے. بالکل. تو والدہ کیونکہ الزائمر سے شکار ہو گئی تھی، تو وہ بہت تکلیف دہ بات تھی کہ وہ ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی اکثر. تو یہ تھا کہ ابا بھی بیچارے آخر میں بیمار رہے. اور وہ والدہ جو ہے انتقال سے پہلے سلپ بھی ہو گئی تھیں ویل چیئر سے. ایک ہفتہ پہلے وہ کرسی سے گر گئی اور پھر ان کی بون ٹوٹی اور پھر نہیں، بچہ کی بیچاری 1 ہفتے میں. اچھا، تو انتقال پہلے کس کا؟ والدہ کا پہلے انتقال ہوا. اور اس کے کتنے سال بعد حقی صاحب کا؟ 2 سال بعد ہوا. ان کے جانے کے 1 سال بعد ابا کو کینسر ہو گیا. اس سے پہلے ٹی بی ہو گئی تھی، میں نے سنا. ٹی بی ان کو ہوئی تھی جب وہ مونٹریال میں تھے. اچھا. جی ہاں. وہ ان کو اصل میں سگریٹ بند کر چھوڑنا چاہ رہے تھے. جی. تو انہوں نے کینڈیز کھانی شروع کر دی تھی. اس سے ان کا شوگر لیول بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے وہ ٹی بی حاوی ہو گئی. تو وہ بھی ایک وقت گزرا ان کے اوپر سب، لیکن یہ کہ وہ اس سے ریکور کر لیا. تو اچھا انہوں نے 2 مہینے تو وہ وہاں کوارنٹین میں رہے. اچھا. مونٹریال چیسٹ ہاسپٹل میں. اچھا. اور پھر گھر آ گئے تھے. تو جب ایسے بیمار رہنے لگے تھے تو اس وقت کوئی فرق پڑا تھا ان کے کام کو؟ تو وہ چھوڑتے نہیں تھے. کام کو نہیں چھوڑتے، لیکن چڑچڑے ہو جانا یا تھوڑا سا نہیں، بالکل نہیں. اچھا. یہ حیرت ہوتی تھی ہم کو کہ بالکل چڑچڑے نہیں ہوتے تھے. اور مایوسی کی کیفیت نہیں، بالکل نہیں. اچھا. یعنی جب آخری دفعہ ان کو میں ان کے ساتھ تھا اور سرجن نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے تو گردے میں بھی کینسر ہے اور پھیپھڑوں میں بھی ہے، تو اب ہم 2 آپریشن تو نہیں کر سکتے، تو آپ یعنی کچھ وقت یہاں رہیں گے اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا. تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ اچھا کتنا وقت ہے میرے پاس. اچھا.
تو انہوں نے پوچھا کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا 3 سال. تو وہ کہنے لگے نہیں 3 سال تو میں نہیں پرومس کر سکتا, لیکن آپ کو 3 سال کیوں چاہیے؟ تو مجھے اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اور ہوتا تو کہتا کہ مجھے کرنا ہے, مجھے بچوں کی شادیاں دیکھنی ہیں یا پوتے نواسے دیکھنی. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے. واہ. کیونکہ ان کو اردو ایک ڈکشنری آپ خود بھی لکھ رہے تھے, ہاں وہ بھی دی تھی, ہاں ایک پروجیکٹ دیا تھا, تو 70,000 الفاظ, بالکل 20,000 الفاظ وہ لکھ چکے کر چکے تھے, اس میں لگے تھے آخر تک. تو ان کو یہ افسوس تھا کہ میں کام نہیں پورا کر سکوں. 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال, 88 سال کی عمر میں. اور اس سے پہلے جب وہ 80 سال کے تھے تو وہ انڈیا کسی اس پر گئے تھے, اور وہاں پہ کسی واپس آئے تو ایک دوست نے کچھ پوچھا تھا ان کے صحت سے متعلق. وہ گفتگو ہم ابھی ایک بریک کے بعد کریں گے, کیونکہ اشارہ ہو رہا ہے ایک بریک کا. تو خواتین و حضرات, گفتگو چل رہی ہے, اور ابھی میں اس کے بعد جو ہے اپنے آخری حصے میں عدنان صاحب سے بھی ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. وہ بڑی دلچسپ زندگی ہے ان کی. لوگ جو ہے عشق میں سب کچھ گواتے ہیں, انہوں نے بزنس میں بہت کچھ کمایا, تو وہ بھی گفتگو رہے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے, ہم لوٹتے ہیں ایک بریک کے بعد. جگہ خالی ہے, اور آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ. آج ہمارے مہمان ہیں عدنان حقی صاحب, جو مرحوم شان الحق حقی صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں. ہم حقی صاحب کے بارے میں ان سے بہت ساری یادیں سمیٹ رہے ہیں آج. تو ابھی جب بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حقی صاحب کا بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے جو آپ تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں, کہ کسی دوست نے ان سے کہا تھا کہ جب ان کی عمر 80 سال تھی, وہاں گئے ہندوستان, تو وہاں جلسے میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے ذکر کیا کہ اب میری عمر 80 برس کی ہو گئی ہے. صحیح. تو جلسے کے بعد ایک صاحب آئے ان کے پاس, اور انہوں نے پوچھا کہ صاحب, یعنی یہ واقعہ بتا رہے تھے مونٹریال آنے کے بعد, اچھا, کہ آپ کی اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 14 سال کی عمر سے سگریٹ پیتا ہوں, کبھی کوئی حفظان صحت کی اصول, سارے اصول توڑے, وقت پر سوتا ہوں, اٹھانے کی ورزش کبھی نہیں کی, کوئی کھانے پینے کے اوقات مقرر نہیں. تو آپ بتائیے کہ میری اچھی صحت کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں. اچھا. تو ابا چونک کے کہنے لگے بھائی اچھا بتاؤ. میں نے کہا آپ کی اچھی صحت کا راز یہ کہ آپ نے زندگی پر وہ کیا جس کا آپ کو شوق تھا, جس کو آپ بالکل بالکل جس سے محبت تھی, لگن تھی. تو لاجواب ہو گئے. ہاں بالکل. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی وجہ تھی. بالکل اسی طریقے سے آپ کی زندگی بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے کراچی یونیورسٹی سے میرے خیال میں میتھ کے ساتھ آنرس کیا تھا, بی اے آنرس, جی بی ایس سی کیا تھا. اچھا ہاں سوری, میتھ کے ساتھ بی ایس سی کیا آپ نے. تو کیا اس وقت کیا بننے کا ارادہ تھا آپ کا؟ میرا انجینئرنگ میں جانے کا ارادہ تھا. اچھا جی. تو پھر کیا ہوا اچانک؟ ایک ایسا اتفاق ہوا کہ میں یعنی وقتی طور پہ ایک بزنس میرے بڑے بھائی نے شروع کیا تھا. اچھا, ریسٹورنٹ بزنس میں آ گئے. پائلٹ بن کے بعد میں. اچھا. اور ان کو شوق ہوا پائلٹ بننے کا, تو وہ چھوڑ کے آپ پہ دیکھے, آپ نے کہا کہ تم کچھ دن کے لیے سنبھال لو, میں اپنا کورس کیا. تو وہ پہلے ایک آئس کریم پارلر تھا. جی جی, آئس کریم پارلر سے انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا. تو وہ گئے تھے 6 مہینے کے لیے, لیکن ان کو وہاں لگ گئے 3.5 سال. اور وہ بزنس اس طرح سے گروئنگ بزنس تھا, وہ ہر روز ایک ڈیسیجن لینا ہے, ہر روز 200 آدمیوں کے لیے جگہ تھی اس میں. جب ہم نے اس کو بند کیا ہے تو 200 آدمیوں کی جگہ تھی اس میں, اور کار سروس تھی, اور ایئر کنڈیشن روم تھا, اوپن کچن تھا. اچھا. تو ایک اپنی طرز کا ایک واحد ریسٹوراں تھا. کس شہر میں تھا یہ؟ کراچی میں. اچھا کراچی میں. کراچی فیصل پہ. اچھا. کارساز اور شارع فیصل کے کونے پہ. وہ جہاں بعد میں ایک دوسرے صاحب نے آپ سے لے لیا تھا, جو وہ کچھ اور لوگ وہاں گئے تھے جب وہ چاند رات میں لگا وہاں پر. ہاں ہاں. اچھا. وہاں پر لوگ جا کے وہاں تو سفارشوں سے جگہ مل. تو 11 سال آپ نے وہ اس جگہ کیا. اچھا. تو پھر کیا ہوا تھا کہ جو اونر سے کچھ, بس ہمارے یہاں ناانصافی تو پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت عام بات ہے. تو
وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پہ. مختصراً مختصر یہ کہ وہ ہمیں مطلب کورٹ سے بھی مقدمہ آپ جیت گئے تھے، اس کے باوجود آپ کو باوجود کیونکہ وہ فوجیوں سے کیسے آپ جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں تو فوج کے خلاف ہم مقدمہ جیت بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ ایسی ٹیکنیکلٹی تھی کہ وہ ہم کو مجبوراً پھر بھی بند کرنا پڑا. تو وہ بڑا آپ کے لیے صدمے کا باعث ہوگا کہ اتنی محنت کی، 11 سال لگا دیے، بہترین وقت اس پہ لگا دیا. تو اس کے بعد آپ 1994 میں پھر کینیڈا مائگریٹ کر گئے. اور 91 میں پہلے 1990 میں آیا. اچھا. اور پھر 91 میں امیگریشن لے کر آیا. اچھا. اور وہ بھی انٹرپرینور کا ہی ویزا ملا آپ کو؟ کیونکہ وہاں بزنس کرتا تھا یہاں انہوں نے. اچھا. انٹرپرینور کا امیگریشن دیا تو پھر مجبوری تھی کہ بزنس کرو. ہاں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی میں بزنس کرنا پڑا. دوبارہ سے پھر ایک بزنس میں آ گئے، اور یہ یوزڈ کاروں کا پھر وہاں پر یہ محفوظ ایک لگا بزنس، کیونکہ اس زمانے میں بھی ریسیشن کا دور تھا. بالکل 2001 آ گیا تھا، اور وہ اس کے بعد تو سب کچھ بند تھا. 91 میں. ہاں 91. اچھا 91 میں اور 92 میں 600 ریسٹورینٹ بند ہوئے تھے مونٹریال. اچھا. تو ریسٹورینٹ کے بزنس سے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو پھر کاروں میں آ گیا. ذرا کاروں کا بزنس ایسا لگا جو ذرا محفوظ تھا. تو وہ کیا 11 سال. اس کے بعد اس میں بھی 11 سال لگ گئے. 11 سال اس میں بھی لگے. ٹھیک ہے نا. اور کسی کے ساتھ پارٹنرشپ تھی؟ پارٹنرشپ تھی. وہ بزنس ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا. تو آپ کیوں کوئٹ کر گئے اس بزنس؟ اس لیے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مونٹریال آ جاؤں، کیونکہ اماں بیچاری بہت اس حالت میں آ گئی. تو یہ بزنس کہاں پہ تھا؟ جی یہ بزنس مونٹریال میں نہیں تھا؟ مونٹریال میں تھا. اچھا. تو یہاں میری بہن تھی، میرے بھائی تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہاں پر مل کے ان کی نگہداشت اچھی طرح سے کر لیں گے. اچھا. اور یہ سوچ کے میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ٹورانٹو آ جاتا ہوں. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا میں نے لیا، لیکن وہ اتفاقی ہوا. بدقسمتی کے والدہ بیچاری 1-1.5 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جسے کہتے ہیں کہ مقصد ہی فوت ہو گیا. بالکل. اور پھر ابا کینسر ہو گیا. تو بڑی شروع کے پھر ابا کے جانے کی 6 مہینے بعد بہن کو کینسر. جوان سال بہن تھی آپ کی، ہے نا؟ تو وہ ان کو بھی کینسر ہو گیا تھا؟ بہت ہی. ان کو بھی کینسر ہو گیا تھا؟ انہیں بھی کینسر ہو گیا. اچھا. تو وہ بڑی وقت گزرا آپ کا. اور ایسے حالات میں یہاں سروائیو کرنا اور بزنس اسٹیبلش کرنا. تو اس کے بعد کیا کرتے رہے؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے پھر مجبوراً، کیونکہ جو کام تھوڑا بہت آتا تھا وہ کاروں کا بزنس تھا، تو میں نے پھر یہاں شروع کیا. اچھا شروع کیا. پھر تھوڑا سا گیپ آیا بیچ میں، تو میں نے ریل اسٹیٹ کے کورسز کر لیے تھے کسی کے کہنے پہ. اور پھر کیسا جا رہا ریئل اسٹیٹ کا کام آپ کا؟ ہاں تو میں نے شروع میں دونوں کام کیے، اس میں بڑا میں نے نقصان اٹھایا، لیکن یہ کہ پھر چھوڑ دیا کاروں کا بزنس. اچھا. مستقل ریئل اسٹیٹ میں آ گیا. لوگ جو ہے وہ عورتوں کے چکر میں برباد ہوتے ہیں اور بزنس کے چکر میں. تو لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک ہر ناکام شخص کے پیچھے بھی عورتوں کا. بالکل کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ساری عورتیں اس معاملے میں. جی بالکل. اچھا تو لیکن اللہ نے آپ کو دوسری طرف ایک انعام دیا، اور وہ انعام یہ دیا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ، میرے خیال میں آپ کی 1 بیٹی اور 3 بیٹے ہیں. جی. اور وہ سب گرون اپ ہیں، اور سب ابھی جو ہے کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ شاید ان میں سے ادب کی طرف بھی بچوں کا رجحان ہے. بیٹی جو ہے ان کا نام ہی ابا نے رکھا تھا اپنے نام پہ. اچھا. شانیہ، شان سے شانیہ. اچھا. بعد میں یہ معلوم ہوا شنایا بھی ایک نام ہے یہاں پر. تو وہ بچپن سے فرانسیسی میں اچھا کرتی تھی. واہ. بھی آرام. اچھا. اور آرٹسٹ بہت زبردست ہے. اچھا. اور تو وہ مونٹریال کے آرٹ اسکول میں بھی جا کے انہوں نے پڑھا. اور ابھی کیا کر رہی ہیں آج کل؟ اب وہ ایک ذاتی نجی کمپنی ہے، اس میں کام کر رہی ہیں. اچھا. ایز اے ایک اسی اپنے فیلڈ میں؟ نہیں، وہ ہے ایک پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی. اچھا اس میں کام کر رہے ہیں. اور آپ کے صاحبزادے تینوں؟ نمبر 2 جو صاحبزادے سب سے بڑے ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نیورو سائنس میں، وہی مونٹریال میکل یونیورسٹی میں. انہوں نے ماسٹر کیا تھا یہاں سے میک ماسٹر سے. اچھا. اچھا. اور پھر وہاں چلے گئے. تو چلے اللہ نے انعام دے دیا نا آپ کو اس طرح. بیٹے جو ہیں وہ بھی لکھنے پڑھنے کی طرف بہت. اچھا. زبان کی طرف بہت ان کا رجحان ہے. اچھا. اور لکھتے ہیں. وہ انگریزی میں لکھتے ہیں؟ انگریزی میں لکھتے ہیں. اور
فلم میکنگ میں دلچسپی ان کی ہے، تو اسی لیے وہ مونٹریال چلے گئے وہ بھی. اچھا. کیونکہ لوگ پیدا وہیں ہوئے تو ان کی میرے خیال میں مونٹریال سے ایک رغبت ہو گئی. بیٹے میرے ساتھ ہیں وہ اینیمیشن میں. اچھا وہ بھی اینیمیشن میں. گڈ. اچھا ابھی انہوں نے یونیورسٹی شروع کی ہے اچھا ہائی اسکول ختم کر کے. گڈ. تو دیکھ اللہ دوسری طرف تو انعام دے دیتا ہے بچوں کا اچھا کیریئر اپنانا، ان کا جو ہے ایک اچھا باعزت پیشہ اپنانا، خوش اخلاق ہونا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ایک انعام ہے اللہ. بالکل. تو آپ کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی رہا، وہ تھا آپ کے گائکی کا معاملہ. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ شوق تو بہت رکھتے تھے لیکن اس پر کبھی جو ہے توجہ نہیں دے پائے زیادہ، اور 35 سال تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ملک میں کس طرح کی گائکی چل رہی ہے. بالکل. وہ 35 سال میں اتنا مصروف رہا کہ میرے پاس سننے تک کا موقع نہیں تھا. اوف. تو دلچسپی تھی جب لڑکپن میں مجھے شوق ہوا تھا موسیقی کا، اور میں ہارمونیم وغیرہ بجانا شروع کر دیا تھا خود ہی، کسی سے سیکھا نہیں. تو پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ ہی آ گیا جب سے میں دوبارہ 35 سال بعد یہاں آ کر آپ نے شروع کیا. یہاں ٹورانٹو میں. اچھا. ابھی تو میں نے یہاں کئی تقریبات میں پرائیویٹ محفلیں ہوتی ہیں دوستوں کی گیدرنگ میں، میں نے 10-12 لوگوں کے ساتھ. جنید زبیری انہوں نے ایک اچھا سر سنگم کے نام سے ایک اچھا شوقیہ فنکاروں کا ایک اچھا گروپ بنایا تھا، تو اس پہ مجھے بھی انہوں نے دعوت دی تھی وہاں جب سے میں. تو وہ اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ شوق ریوائیو ہوا. اور لیکن وہی بات ہے کہ جو شوق ہے اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے غم، پریشانیاں، تکالیف آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. تو آج ذرا سا کچھ یہ ہوا کہ 35 سال میں نے چونکہ موسیقی سنی نہیں، تو میں نئے دور کی موسیقی سے میرے کانوں میں نہیں پڑی. اچھا کچھ آپ سنا دیں تھوڑا سا آج. میں کیا سناؤں جو بھی ہے، بغیر باجے کے تو گانے کی عادت بھی نہیں ہے. ایک آدھ شعر سنا دیں تھوڑا سا، ہم دیکھ لیں کہ پھر غزل آپ کہیں تو تھوڑی بہت. جی جو بھی ہے. ایک تو آپ نے مشہور سنی ہے جو ناہید اختر کی گائی ہوئی غزل. جی تم سے تقاضے نہ جاتے ہو، تو بہت سنی آپ لوگوں نے. ایک استاد سلامت علی خان نے بھی گائی ہے اور ریشما نے بھی گائی ہے، ملا دو رنج کی باتوں میں. چلیے سنا دیں. اب ہمارے وقت ٹائم اصل میں بہت کم رہ گیا، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میرا گلا خراب ہے، آپ کو معلوم ہے. ہر اچھے گلوکار کا، بڑے گلوکار کا یہی ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں. جی. بھلا دو رنج کی باتوں میں کیا ہے، واہ. بھلا دو رنج کی باتوں میں کیا ہے، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں کیا ہے، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں کیا ہے. اس طرح سے وہ بالکل. بہت تاریک دن ہے پھر بھی دیکھو، واہ. اجالا چاندنی راتوں میں کیا ہے. واہ. پھر ایک اخلاق احمد نے ان کی غزل گائی تھی. اچھا. ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، اشارے مل رہے ہیں مجھے، تو انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے فرصت سے. آپ ہارمونیم بھی ساتھ لائیے گا، آپ کا دوست آج ساتھ نہیں ہے تو آپ سے ہم مزید سنیں گے. چلتے چلتے ایک بات پوچھتا ہوں، 16 سال ہو گئے حقی صاحب کے انتقال کو. ابھی کبھی والد کی یاد آتی ہے تو روز یاد آتی، کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں آپ؟ یہی سوچتے ہیں کہ افسوس کہ ہمیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں مل رہا، اور یا ہم مصروف رہے یا وہ مصروف رہے، اور کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملا. ان کے جانے کے بعد شعر و شاعری سے دلچسپی اور بڑھی، لیکن یہ کہ وہ تھے تب وہ نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. تو خواتین و حضرات، اسی کا نام زندگی ہے. آج آپ نے حقی صاحب کے بارے میں بہت ساری ایسی گفتگو سنی جو شاید عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی. تو عدنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس گفتگو میں شریک ہوئے، اور ہم سب کو جو ہے حقی صاحب کے ان پہلوؤں سے آگاہ کیا جو عموماً ہمارے سامنے نہیں تھے، کیونکہ ہم تو ان کی رائٹنگ پڑھتے تھے لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے تھے. تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی میرے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. جگہ خالی ہے سے اب اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اگر خدا لایا.